حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسانی زندگی میں بسا اوقات حالات انسان کے لیے نہایت پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، بندہ ہمیشہ اطمینان اور راحت کے لیے گھر کا رخ کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر جاندار کی فطرت میں یہ چیز ودیت کی ہے۔ پرندے درختوں پہ رہتے ہیں بالعموم، اپنے گھونسلے کو چھوڑ کے اپنے اناج کی فراہمی کے لیے، کھانے کے لیے، دانہ تلاش کرنے کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں، اور جہاں یہ جاتے ہیں وہاں بھی درخت ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے تو یہ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ انسان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں، اختیار و طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ ہو چکا، اب مجھے گھر جانا ہے۔ موسم تنگ کرتا ہے تو بندہ گھر کی طرف رخ کرتا ہے، طبیعت پریشان ہوتی ہے تو انسان گھر کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کی فطرت بنائی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ گھر انسانوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ہوتے ہیں۔ گھر وہ جگہ ہیں جہاں آ کے انسان راحت، اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر ہماری عاقبت نا اندیشی کی وجہ سے، جہالت، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گھر بھی یہ منظر پیش کریں کہ جب گھر والا گھر آئے اور باہم جنگ و جدال اور لڑائی اور بدمزگی کا ماحول ہے، تو اس انسان کی زندگی کتنی اذیت ناک ہوگی جسے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی سکون میسر نہیں ہے۔ مردوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قوام قرار دیا ہے۔ ہمارے عرف میں اس کا معنی حاکم کیا جاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بالکل یہی معنی ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ میری گزارشات پہ بہت توجہ فرمائیے گا۔ حاکم کا معنی محض فیصلے صادر کرنے والا اور حکم چلانے والا نہیں ہوتا۔ حاکم کا معنی ذمہ دار، حاکم کا معنی رسپانسبلٹی لینے والا، بوجھ اٹھانے والا، اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اپنی پوری طاقت بروئے کار لانے والا، جو اس کے محکوم ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، ان کی ضرورتیں، ان کی خواہشات جو شریعت کے دائرے میں ہو، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا جو اس کے بس میں ہو۔ حاکم کا معنی ذمہ دار۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو گھر کا نظام ہے نا، اس کا اصل ستون مرد ہے۔ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں اچھی طرح بات۔ عورت 10 بار کہہ دے کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، نکاح ہو جائے گا، اور مرد ایک بار کہہ دے
کا مطلب کیا ہے؟ ایجاب و قبول کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، اور بالکل ایسے ہی طلاق کا حق بھی اللہ نے مرد کو دیا۔ قوام اس کو لے کے آئے ہیں تو بڑا رول آپ کا ہے، اہم کردار مرد کا ہے۔ یہ گاڑی چلانی ہے تو اس پہ بھی اسٹیئرنگ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ زندگی کی اس گاڑی کے جو ازدواجی تعلقات کی گاڑی، اس کے ڈرائیور آپ ہیں، اور اگر کہیں بدمزگی ہوتی ہے تو رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے اختیار میں دیا ہے۔ دوست جب پریشان ہو کے آتے ہیں نا، وہ جی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور غصے میں آ کے میں نے طلاقیں دے دی، اب بتائیے حل کیا ہے؟ میں اپنے سارے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہاں آتے ہیں؟ مولوی کے پاس۔ یہ کرنے سے پہلے مولوی کے پاس آیا کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیٹی کے گھر میں اور پوچھا علی کہاں ہے؟ حضور کچھ ناراض ہو گئے اور گھر سے چلے گئے۔ کہاں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں کوئی دوست نہیں تھا، آپ کا کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ جہاں 2-4 دن جا کے گزار سکیں؟ گھروں کا نظام کیسے چلتا ہے؟ متوازن پرامن اطمینان بخش زندگی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ گھر والی سے ناراض ہوئے ہیں اور مسجد میں گئے، لیٹ گئے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، ناراض ہو کے کسی چودھری کے ڈیرے میں جا کے پناہ نہیں لیں گے، یہ اللہ کے گھر میں ہی جائیں گے۔ پہنچے وہاں اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کپڑا کسی سائڈ سے ہٹا ہوا تھا اور وہاں جسم مبارک پہ مٹی لگی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قم یا ابا تراب۔ اب سسر ہے اور اس شفقت کے ساتھ اس بندے کو جا کے محبت کے ساتھ اٹھا رہا ہے جو انہی کی بیٹی سے ناراض ہو کے آیا ہے۔ جناب علی کہتے ہیں کہ میری کنیتیں بہت ساری ہیں لیکن سب سے محبوب کنیت میری یہ ہے، مجھے سب سے زیادہ یہ اچھی لگتی ہے۔ دل دکھا ہوا تھا نا، ناراضگی میں تھے، طیش میں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت بھرے کلمات کہے، اللہ اکبر۔ یہ ساری لڑائیاں کرنے کے بعد، طلاقیں دینے کے بعد مولویوں کے پاس آتے پہلے آیا کرو، اور اسے مزاح مت سمجھیے گا۔ طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ وہ بولتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، بات نہیں مانتی، جو بھی کرتی ہے، ایک چیز کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے، کائنات کی کوئی قوت اسے چھین نہیں سکتی۔ آپ اٹھیں اور دہلیز پار کر کے مسجد میں آ جائیں۔ نہیں مولوی سے شیئر کرنا نہ کریں، اللہ سے اپنا معاملہ شیئر کریں، وضو کریں، اور یاد رکھیں اگر رکھنا ہے تو سوچ سمجھ کے اچھے انداز سے رکھیں، نہیں رکھنا تو سوچ سمجھ کے اچھے انداز سے چھوڑ دیں۔ عورت عورت ہوتی ہے، مرد اور عورت میں فرق کیا ہے؟ اس میں قوت فیصلہ کم ہوتی ہے، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تلون ہوتا ہے، زود رنج ہوتی ہے، چھوٹی سی بات پہ ایموشنل ہو گئی، معمولی سی خوشی لیکن وہ اتنا زیادہ اسے انجوائے کرتی ہے کہ پھولے نہیں سماتی، اور معمولی سا غم ہوتا ہے تو اس قدر زیادہ وہ ذہن پہ سوار کرتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی۔ میں عموم کی بات کرتا ہوں، مستثنیات ہوتی ہیں ہمیشہ۔
ایکسٹرا کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں. عمومی رویہ مردوں اور عورتوں کا کیا ہے؟ عورتوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. مرد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اسے اپنے مزاج پہ کنٹرول ہوتا ہے. وہ اجلت میں فیصلے نہیں کرتا. وہ ایموشنل جذباتی ہو کے گھر کا سکون برباد نہیں کرتا. سوچ سمجھ کے پوری بصیرت کے ساتھ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو پھر اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے. یہاں تو عورتوں سے گرے ہوئے مرد ہمیں دیتے ہیں. ایک بار دے دی طلاق، پھر رجوع کر لیا، پھر دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر دے کے پھر آ گیا جی اب کوئی رستہ نکالو. اب تیسری طلاق دے کے بھی رستہ پوچھتے ہیں. اور کیا عجب مردانگی ہے. مسئلہ بتاتے ہیں، بھائی آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتا حضرت جی کوئی فیس فوس دیواں گے، کوئی مہربانی کرو. یہ مردانگی ہے. اور مردانگی اس کی اتنی بڑی ہے کہ اس میں ناخن نہیں چبھتا.